السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، کل کے درس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی، جسے قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا، اور جو کوئی بندے مومن اللہ کے مقدس گھر میں تلاوت کلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو جو نعمتیں میسر آتی ہے اس کے حوالے سے کل آپ نے بہت ساری اہم باتیں سماعت کی۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتا ہے، اور کس طریقے سے اسے آپ سماعت کریں تاکہ یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے اور ہم بھی تلاوت کلام اللہ کرنا شروع کر دیں۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن مقدس حسین اور خوبصورت شکل میں آتا ہے، اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس سے اس کے خواہش اور اقارب رخصت ہو جاتے ہیں دفن کرنے کے بعد، تو اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن مقدس اس کے قریب آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن مقدس سے کہتے ہیں، ہٹو تاکہ ہم اس میت سے سوال کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی ہے اور دوست ہے، اور اس کی حمایت اور حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا۔ اس کی میں پوری حمایت کروں گا، پوری طرفداری کروں گا، پوری فیور کروں گا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ، میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن مقدس اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس روایت سے یہ سمجھ میں بالکل بات آ گئی ہوگی کہ جو کوئی بندے مومن تلاوت کلام کی عادت اگر بنا لیتا ہے تو یہ قرآن مقدس ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ قرآن مقدس ہمیں جنت تک لے جائے گا، اور ہماری موت کے وقت، کفن پہناتے وقت، قبر میں لٹاتے وقت، منکر نکیر کے آنے کے وقت، منکر نکیر کے سوالات کے وقت، حتیٰ کہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری حمایت کرے گا، ہماری مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ مقدس کلام اتنا عظیم ہے، مگر آج ہم اس کی تلاوت سے غافل ہیں، اس کے پڑھنے سے غافل ہیں، اس کو سننے سے غافل ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو ساتھی ہماری ہر جگہ پر مدد کرنے والا ہو، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کو اپنے سینے سے قریب رکھیں، اپنے گھر پر رکھیں، اور ہر وقت اس کو دیکھتے رہیں، اس کو چھوتے رہیں، چومتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس روایت کو سننے کے بعد آپ ضرور اس کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اور یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں، آسمانی بھی کتابیں جو 4 ہیں قرآن مقدس کو ملا کر، مگر آپ دیکھیں کہ کسی کتاب کے حوالے سے اتنی زیادہ فضیلت نہیں ہے
جو قرآن مقدس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا جس نے الف لام میم پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو کتنا مقدس کلام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ نیکیاں عطا کرتا رہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی رہیں۔ اگر پورا قرآن صحیح طریقے سے ہم پڑھتے رہیں، نہ جانے کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں میسر آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں۔ یہ قرآن مقدس جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو اپنے لیے جو ہے وظیفہ بنانا بھی عبادت، اور جس کی جو ہے تلاوت بھی عبادت۔ گویا کہ یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سے، سننے سے، چھونے سے، چومنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فائدے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور قرآن مقدس جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں۔ اب دیکھیں کہ تلاوت کلام سے دنیا کے اندر فائدہ، نیکیاں مل رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ موت کے وقت بھی ہر وقت ہمارا ساتھ دے گا، حتیٰ کہ کفن پہنانے سے قبر میں جانے تک یہ ساتھ ہے، منکر نکیر کے آنے کے وقت بھی ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا، سب پریشان ہوں گے، مگر قیامت والے دن بھی یہ قرآن مقدس ہمارے لیے کتنی فضیلت کا باعث ہوگا، اس کو سماعت کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے لیتے چھوٹا سا وقفہ۔